آپ کی نظر خون میں لت پت حضرت حنزلہ پر پڑی تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ فرمایا میرا حنزلہ شہید ہو گیا ہے، اس کی قبر تیار کرو۔ ابھی آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ آپ پر نزول وحی کی کیفیت طاری ہوئی اور اللہ رب العزت نے آپ کو یہ منظر دکھایا کہ فرشتے، ناظرین کرام، فرشتے حضرت حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں۔ آپ نے حیرانی کا اظہار فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جا کر حنزلہ کی گھر والی سے معلوم تو کرو کہ کیا وجہ ہے کہ فرشتے جنت میں حنزلہ کو غسل دے رہے ہیں، حالانکہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، شہید کو تو غسل نہیں دیا جاتا۔ لوگ ان کی زوجہ سے پوچھنے کے لیے پہنچے تو زوجہ نے بتایا کہ ہماری شادی کی پہلی رات تھی، میرے شوہر حنزلہ پر غسل واجب ہو گیا تھا، لہٰذا وہ غسل کی نیت سے اٹھے تھے، مگر اسی وقت جنگ کا اعلان ہو گیا۔ اعلان جہاد کا سنتے ہی وہ میدان جنگ کی طرف دوڑے کہ میں کہیں کسی سے پیچھے نہ رہ جاؤں، میں تو پکا اور سچا عاشق رسول ہوں، میں سب سے پہلے پہنچوں۔ اسی لیے وہ اس وقت شب عروسی میں جس حال میں تھے اسی حال میں میدان جنگ کو روانہ ہو گئے اور وہاں پہنچے تو شہادت کو گلے لگا لیا۔ ناظرین کرام، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لائے تو جہاں ایک طرف تمام اہل مدینہ طلع البدر علینا کی نعتیں پڑھتے ہوئے آپ کی راہ میں دیدہ و دل فرش راہ کیے ہوئے تھے، تو وہیں دوسری طرف ایسے بدبختوں کی بھی کمی نہیں تھی جن کے سینوں پر رسول اللہ کی مدینہ تشریف آوری کی وجہ سے سانپ لوٹ رہے تھے۔ بالخصوص ان میں سے دو بد نصیب ایسے تھے جنہیں اب یقین ہو چلا تھا کہ محمد عربی کے رخ روشن کے آگے اب ان کے بوسیدہ چراغ نہیں جل پائیں گے۔ ان میں سے ایک تو رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی تھا، جسے خوف تھا کہ اب اس کی سرداری ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا شخص ابو عامر تھا۔ ابو عامر مدینہ منورہ کا بڑا مقبول مگر بے حد ریاکار آدمی تھا۔ یہ نصرانی راہب بن گیا تھا اور اس نے خود کو نیک اور پرہیزگار ظاہر کر کے ضعیف الاعتقاد لوگوں پر اپنا جھوٹا تقدس قائم کر رکھا تھا۔ رسول اللہ کی مدینہ آمد سے اسے بھی یقین ہو گیا تھا کہ اب اس کی مقبولیت مٹی میں مل جائے گی، لہٰذا یہ بدبخت بھی نبی کریم آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانی دشمن بن گیا۔ لیکن وہ جو زندوں میں سے مردوں میں سے زندوں کو نکالنے پر رب قدرت رکھتا ہے، وہی رب اس بات پر بھی قادر ہے کہ نیکوکاروں کے گھر بدکار اور بدکاروں کے گھر نیکوکار پیدا کرے، اور ابو عامر جیسے دشمن اسلام کے ساتھ ایسا ہی ہوا تھا، اور اس بدبخت انسان کے گھر میں اس کا اپنا جوان بیٹا عشق رسول میں وہ مقام حاصل کرنے والا تھا کہ جس پر فرشتوں کو بھی رشک کرنا تھا۔ اس ہستی کا نام ہے حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اکبر! کیا شان ہے میرے رب کی کہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے گھر میں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سچے اور پکے عاشق رسول کو پیدا فرما دیا۔ ناظرین کرام، جب مدینہ منورہ میں رسول اللہ کی آمد ہوئی تو حضرت حنزلہ انصاری نے اپنے مہاجرین کی بھرپور مدد فرمائی، اور اگلے 3 برس اس طرح گزرے کہ آپ نے ہر آڑے وقت میں اسلام کی خدمت اور بارگاہ نبوی میں مستقل شرف باریابی سے صحابہ میں ایک ممتاز مقام حاصل کر لیا۔ 3 ہجری کا سورج طلوع ہوا تو 1 برس قبل جنگ بدر میں عبرتناک شکست کھانے والے کفار مکہ جو ابھی تک اپنے زخم چاٹ رہے تھے، انہیں رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی اور حضرت حنزلہ کا مشرک باپ ابو عامر کا ساتھ میسر آیا تو وہ مسلمانوں سے لڑنے کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری طرف حضرت حنزلہ جو ابھی تک تجرد کی زندگی بسر کر رہے تھے، ان کے گھر میں الحمدللہ شادی کی شہنائیاں بجنے لگیں۔ اب ایک عاشق کے امتحان کی گھڑیاں قریب آ رہی تھی، جسے شب عروسی اور شب جہاد میں سے اب کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ ناظرین کرام، یہ ایک دیوانے کا ہی واقعہ ہے۔ ناظرین کرام، بہت پیارا واقعہ ہے اور غور طلب واقعہ ہے، غور کیجئے گا۔ حضرت حنزلہ کی شادی کی پہلی رات یعنی شب عروسی تھی جب مدینہ منورہ میں جنگ احد کے نعرے بجنے لگے، جہاد کے نعرے بلند ہونے لگے، سب مسلمانوں کو بلایا جانے لگا
کہ وہ اللہ کے رسول کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جائیں۔ اس وقت حضرت حنظلہ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ اس وقت حجرہ عروسی میں موجود تھے۔ آپ نے جب منادی کی آواز کے سنی کہ آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم جہاد آ چکا ہے تو فوراً آپ نے اپنے بستر کو چھوڑ دیا اور اپنا اسلحہ اور دیگر جنگی سامان تیار کرنے لگے۔ نئی نویلی دلہن نے جو دیکھا کہ اس کا سرتاج اسے شب عروسی میں چھوڑ کر سامان جنگ درست کر رہا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ رسول اللہ ایسے لوگوں کو جنگ میں عدم شرکت کی اجازت دے دیا کرتے ہیں، عموماً جو کسی کیفیت میں ہو، اضطرابی کیفیت میں ہو، انہیں تاکید کر دی جاتی ہے کہ کوئی ناگزیر مجبوری ہے تو رک جائیں اور اپنے گھر بار کا خاص خیال رکھیں۔ یہ خیال آیا نیک بیوی کو، نیک بخت خاتون کو۔ حضرت حنظلہ کی خدمت میں وہ حاضر ہوئیں اور اس طرح عرض گزار ہوئیں، کہتی ہیں اے میرے مجازی خدا، آپ کی تو آج ہی شادی ہوئی ہے، آپ رسول اللہ سے رخصت طلب کریں گے تو وہ انکار نہیں فرمائیں گے، آپ فی الحال رخصت پر عمل کر لیں، پھر کسی موقع پر جنگ ہوئی تو آپ اس میں شرکت کر لیجئے گا۔ مگر حضرت حنظلہ جو عشق رسول سے مخمور تھے کہنے لگے اے میری رفیق حیات، مجھے جانے سے کیوں روک رہی ہے؟ آقائے دو جہاں کا حکم جہاد آ چکا، اب ایک لمحے کی تاخیر بھی ممکن نہیں۔ نئی نویلی دلہن نے جب یہ دیکھا کہ شوہر کسی طرح نہیں مان رہا تو اگلی بات یہ کہی کہ اچھا میری اتنی سی بات تو مان لیں، جنگ تو کل ہوگی نا، ابھی تو محض اعلان ہوا ہے، شب عروسی میں اس طرح اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر نہ جائیں، یہ محبت ہے، یہ پیار ہے۔ کہتی ہیں صبح تک انتظار کر لیں، صبح ہوتے ہی تیز رفتاری سے گھوڑا دوڑائیے گا اور گھوڑا دوڑاتے ہوئے جائیں اور جہادی قافلے میں شامل ہو جائیں۔ مگر حضرت حنظلہ پر عشق رسول کا غلبہ تھا ناظرین کرام۔ آپ نے بہت محبت سے فرمایا اے میری رفیقہ حیات، مجھے مت روکیں، اگر جہاد سے صحیح سلامت واپس لوٹ آیا تو زندگی کے باقی کے دن اکٹھے گزاریں گے انشاءاللہ، ورنہ کل قیامت کے دن ملاقات ہوگی۔ یہ آپ کا اپنی پیاری دلہن سے آخری مکالمہ تھا جسے فرما کر آپ اپنے گھوڑے پر سوار ہوئے اور جنگ احد میں شرکت کے لیے روانہ ہو گئے۔ ناظرین کرام، جنگ احد میں حضرت حنظلہ کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے وہ عرض کرنے سے پہلے میں یہ حیرت انگیز حقیقت بھی بیان کرنا چاہتی ہوں ناظرین کرام کے لیے کہ جس طرح میں نے بتایا حضرت حنظلہ ابو عامر جیسے دشمن رسول کے فرزند تھے، اسی طرح حضرت حنظلہ کی جو یہ پیاری اہلیہ ہیں وہ بھی عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کی بہن تھی، لیکن اپنے منافق بھائی کے برعکس ایک مخلص مسلمان خاتون تھی الحمدللہ۔ جب حضرت حنظلہ جنگ احد کے لیے ناظرین روانہ ہو گئے تو آپ کی زوجہ بستر پر دراز ہوئی اور ان کی آنکھ لگ گئی اور انہوں نے بڑا عجیب و غریب خواب دیکھا۔ پھر جب صبح ہوئی تو صبح ہوتے ہی اس خاتون نے، پیاری اہلیہ نے، اپنے قبیلے کے کچھ معزز افراد کو بلایا اور کہا کہ تم سب گواہ رہنا کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ قبیلے والے ان کی اس بات پر بڑے برہم ہوئے، حیران ہوئے اور کہنے لگے بی بی اس پر گواہی کی کیا ضرورت ہے، اور صرف اتنی سی بات بتانے کے لیے تو نے صبح سویرے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ ہمیں بلایا۔ ان کی یہ بات سن کر حضرت حنظلہ کی اہلیہ کہنے لگی کہ اصل میں جب میرے شوہر حنظلہ جنگ کے لیے روانہ ہو گئے تو مجھے کچھ دیر کے لیے اونگ آ گئی اور میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان کھل گیا اور حنظلہ اس میں داخل ہو گئے اور پھر آسمان کا دروازہ فوراً بند ہو گیا، آسمان بند ہو گیا۔ کہتی ہے میں سمجھ گئی ہوں کہ آج رات حضرت حنظلہ شہید ہو جائیں گے، اسی لیے تم سب کو گواہ بنا رہی ہوں کہ حنظلہ میرے شوہر ہیں اور میں نے ان کے ساتھ شب عروسی بسر کی ہے۔ ادھر دوسری طرف حضرت حنظلہ جوش میں، جذبے کے ساتھ میدان جنگ میں دادے شجاعت دے رہے تھے کہ ان کی نگاہ اپنے بدبخت باپ ابو عامر پر پڑی جو کافروں کی صف میں کھڑا تھا۔ اپنے باپ کو مخالفین کی صف میں شامل دیکھ کر حضرت حنظلہ کا جذبہ ایمانی آسمانوں کو چھونے لگا اور آپ اسے واصل جہنم کرنے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ آپ نبی کریم آقائے دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، مجھے اجازت عطا فرمائیے کہ میں اپنے مشرک باپ کا قصہ آج تمام کر دوں۔
मगर शान नबूवत ने इस बात को गवारा न किया कि बेटे के हाथों बाप का कत्ल हो जाए, इसकी इजाज़त दें। ये ऐसा नहीं हुआ, लिहाजा हज़रत हंज़ला को ये इजाज़त नहीं मिली और आप जंग में दोबारा मसरूफ़ हो गए। अब जंग ओहद के बाद का मंजर है नाज़रीन कराम। 70 मुसलमान शहीद हुए। आकाए दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान ओहद से गुजर रहे थे। वहाँ पे अपने एक एक शहीद गुलाम को देख रहे थे तो गुजरते गुजरते आपकी नज़र खून में लथपथ हज़रत हंज़ला पर पड़ी तो आपकी आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमाया, मेरा हंज़ला शहीद हो गया है, इसकी कब्र तैयार करो। अभी आप ये गुफ्तगू फरमा ही रहे थे कि आप पर नज़ूल वही की कैफियत तारी हुई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको ये मंजर दिखाया कि फरिश्ते, नाज़रीन कराम, फरिश्ते हज़रत हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं। आपने हैरानी का इजहार फरमाया और सहाबा कराम को हुक्म दिया कि जाकर हंज़ला की घरवाली से मालूम तो करो कि क्या वजह है कि फरिश्ते जन्नत में हंज़ला को गुस्ल दे रहे हैं, हालांकि वो तो शहीद हुए हैं, शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता। लोग उनकी ज़ौजा से पूछने के लिए पहुंचे तो ज़ौजा ने बताया कि हमारी शादी की पहली रात थी, मेरे शौहर हंज़ला पर गुस्ल वाजिब हो गया था, लिहाजा वो गुस्ल की नीयत से उठे थे, मगर उसी वक्त जंग का ऐलान हो गया। ऐलाने जहाद का सुनते ही वो मैदान जंग की तरफ दौड़े कि मैं कहीं किसी से पीछे ना रह जाऊं, मैं तो पक्का और सच्चा आशिक रसूल हूँ, मैं सबसे पहले पहुंचूं। इसीलिए वो उस वक्त शब उरूसी में जिस हाल में थे उसी हाल में मैदान जंग को रवाना हो गए और वहां पहुंचे तो शहादत को गले लगा लिया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत हंज़ला की ज़ौजा का ये अहवाल सुना तो फरमाया, हंज़ला पर गुस्ल वाजिब था, यही वजह है कि फरिश्तों ने हंज़ला को गुस्ल दिया और इस बात से अल्लाह की बारगाह में हंज़ला के आला मकाम का पता चलता है। फिर आपने हज़रत हंज़ला को गसीलुल मलाइका के लक़ब से सरफराज कर दिया, यानी वो शख्स, नाज़रीन कराम, जिसे फरिश्तों ने गुस्ल दिया। सहाबा कराम फरमाते हैं कि जब हज़रत हंज़ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जस्ते खाकी वहाँ उठाया जा रहा था तो हमने ताज़ा पानी के कतरे उनके बालों से गिरते हुए देखे, जैसे उन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा गुस्ल फरमाया हो। अल्लाहु अकबर।